السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ آج کی اس بابرکت محفل میں اپنی جماعت کی طرف سے اپنے تمام مہمان گرامی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص پروفیسر عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی محنتوں کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ میں اور ان میں حاضر نہیں ہوں گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستاروں نے گرنا ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، دنیا کے انسانوں اگر تم جان لو تو میں نے بہت بڑی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ وہ قسم کیا ہے، کس لیے اٹھائی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ میری کتاب قرآن بڑی معزز کتاب ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور دنیا کے انسانوں کے لیے اتنی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان کیا، کیا ہے تم میں سے جو اس کو سمجھے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن پر غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، آج کی دنیا جہاں ہائبرڈ وارفیئر چل رہی ہے، جہاں دنیا کا کفار میدانوں میں مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، اس نے آج اپنے جنگ کا انداز بدل لیا ہے۔ اب وہ میدانوں میں ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، اب وہ ہماری ثقافت پر اور ہمارے گھروں پر یلغار کریں گے۔ آج جو سب سے بڑا فتنہ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں ہے، وہ کیا ہے کہ آج کا نوجوان اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ کو ایسے ایسے نوجوان ملیں گے جو کہیں گے دیکھو نا، بتاؤ لاجک کیا ہے، ہمیں لاجک کی بنیاد پہ سمجھاؤ اللہ کہاں ہے۔ ایسے ایسے فتنے ہمارے معاشرے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں، دہریے ٹائپ کے لوگ اس معاشرے میں سر اٹھا رہے ہیں۔ میرا ایک دوست مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں ایف ایس سی میں تھا، مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کا انکار کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے غصہ نہ کرنا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، میں نے اسے کہا بھائی آپ ایسے کرو، آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ میرا وہ دوست آج یو ایم ٹی میں پروفیسر ہے، صرف 1 سال اس نے غور و خوض کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ یقین کریں وہ میرے پاس آیا، جب میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی رویا۔ کہتا ہے میں نے قرآن مجید کے آخری 2 پاروں کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ کہتا ہے میں فزکس کا ٹیچر ہوں، میں فزکس پڑھ رہا ہوں، فزکس کے اندر ہوں، مجھے ایسی ایسی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی فزکس میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھیں یاد رکھیے گا، آج کا دنیا کا کافر جو ہماری جماعت سے پریشان ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے
وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ صرف قرآن مجید کو پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ اس کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں۔ آج دنیا کے کافر کو سب سے بڑا مسئلہ ہم سے یہی ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ سے بات کیوں چھپائیں؟ سکھر میں ہم گئے تو سکھر کے اندر ایک ٹھری میلوا جگہ ہے، وہاں بہت بڑی تعداد میں ہم نے بھائیوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس کے ساتھ ہم نے ان بھائیوں میں قرآن مجید ترجمے والا قرآن ان کو وہاں پہ دیا۔ قرآن ترجمے والا تو وہاں لے کے آئے جہاں راشن دے رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہاں قرآن بھی ترجمے والا دے رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعتوں سے بہتر ہے۔ آج کا نوجوان قرآن مجید کا حافظ بننے کا شوقین تو ہے، میں کہتا ہوں بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی ترتیب تبدیل ہو جائے گی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں گے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کہتے ہیں جو مجھے جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں مختصر سی نصیحت میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں اور ہم اس کا زندگی میں پریکٹیکل کریں۔ آج یقین جانیے، لوگ تاجروں کے پاس بیٹھیں وہ معیشت کے رونے روتے ہیں، آج زمینداروں کے پاس بیٹھیں وہ اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، آپ کسی فیکٹری کے مالک کے پاس بیٹھیں وہ اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا سلوشن بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو بھی میرے قرآن سے منہ کو پھیرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف دنیا میں نہیں تنگ کروں گا، قیامت کے دن بھی اللہ کا کے اٹھاؤں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اس قرآن کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اس قرآن کو میں نے کتنی دفعہ روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، میرا اس قرآن کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، میں اس قرآن کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھتا ہوں، مجھے انزائٹی ہوتی ہے، مجھے ڈپریشن ہوتی ہے، میں فوری ڈاکٹر کو فوری ہائر کر لیتا ہوں۔ کیا کبھی میں نے اس قرآن کو بھی کھولا؟ کیا میں نے قرآن مجید کی 100 واقعہ کو پڑھا؟ میں نے کبھی سورۃ ہود کو پڑھا؟ میں سیلاب کی تباہ کاریاں سے پریشان ہو جاتا ہوں، کبھی میں نے بھی قرآن میں پڑھ کے دیکھا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر دنیا کے اوپر رہنے والے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ کیا کبھی میں نے اس قرآن میں سے یہ بھی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر زمین کے اوپر رہنے والے ایمان لے آئے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے میں زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم بڑے پریشان ہیں، کلاؤڈ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اور بہت بڑی تباہ کاریاں ہیں، 70% پاکستان کا حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے، لیکن سب کا سلوشن قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے۔ جتنا ہم اس قرآن کو پڑھیں گے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے اور عنقریب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جہاں ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، جہاں کبھی نعمتوں میں زوال نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے، ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔